ایمان کا اتنا بڑا پاور ہے، یہ ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اس کو کہتے جاؤ اس کو اندر کر دو، وہ جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی آگ بجھانے کا فائر بریگیڈ نہیں ہے، کوئی پانی کا مشکہ کیزا نہیں ہے، کوئی نل نہیں ہے، کچھ نہیں، ایک رومال ہے اس کا، بڑا پھٹا پرانا رومال، وہ اس سے ایسے مارتا ہے اور آگ پیچھے جاتی ہے، دھکیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جس غار سے وہ آگ نکلی تھی وہ آگ اس غار میں پھر داخل ہو۔ یہ پاور کس کا ہے؟ یہ اسلام کا۔ اسلام کو اللہ نے بڑا پاور دیا ہے، ہم نے اسلام کا پاور نہیں دیکھا ہے۔ مقالات رحمانی کے نام سے ایک کتاب ہے، مقالات رحمانی، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا مناظر احسن گیلانی، میرے شیخ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس مضمون پر مناظر احسن گیلانی قلم اٹھاتا ہے مضمون کو ختم کر کے چھوڑ دے۔ اس مقالات رحمانی نے لکھا ہے، دو آدمیوں کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک آدمی عراق کے اندر، اس کا نام تھا ابو البرکات، برکتوں کا باپ، پاور کو بتاتا ہوں، اس کے اندر کیا برکت لکھی خدا نے، برکتوں کا باپ۔ اس زمانے میں قافلے جاتے تھے، یہ سمندری جہاز نہیں تھا، یہ ہوائی جہاز نہیں تھا، پیادل قافلے 300 کے، 400 کے، 200 کے قافلے پیادل حج کو جاتے تھے۔ اس کا ایک کچی مٹی کا ایک کمرہ تھا، کمرہ۔ جب قافلہ آتا تھا ہر قافلے کی وہ مہمان نوازی کرتا تھا، ہر قافلے کی وہ مہمان نوازی کرتا تھا، کیونکہ یہ حاجی جو ہے یہ اللہ کے مہمان ہے، آپ سمجھیں تو یہ اللہ کے مہمانوں کی وہ بھی مہمان نوازی کرتا۔ اللہ نے کتنی کرامت و برکت دی، وہ اس کمرے میں اندر جاتا تھا اور ہر آدمی کی مزاج کے مطابق وہاں سے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھتا تھا۔ یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے، مفروضہ نہیں ہے، مقالات رحمانی میں لکھا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ چلو ایک کھانا، ہم کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو ایک قسم کا کھانا پکائے، 2 قسم کا پکائے، 3 قسم کا پکائے، 10 قسم کا پکائے، لیکن یہاں 300 کا قافلہ ہے، 300 قسم کا کھانا ہے۔ ہر آدمی کی مزاج کے مطابق اندر سے وہ کھانا لاتا تھا اور اس کے سامنے رکھ دیتا۔ یہ پاور کس نے دیا؟ اس کی ایمان کا پاور۔ ایمان کے پاور سے بنتا تھا، باورچیوں سے نہیں بنتا تھا، نہ باورچیوں کی طاقت میں تھا۔ جب انتقال ہوا لوگوں نے سمجھا، لوگوں نے کیا مفروضہ سمجھا، لوگوں نے کہا اس نے زمین کے نیچے باورچی رکھے وہ کھانا پکاتا۔ جب انتقال ہوا تو اس کی وہ کوٹری کو لوگوں نے کھود کے رکھ دیا، کہیں کوئی باورچی نظر نہیں آیا، کہیں بھی کوئی باورچی نظر نہیں آیا۔ یہ ایمان کا پاور تھا، ایمان کی طاقت تھی اس کی، جو اس کو اسی وقت میں کھانا تیار کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ ایک تو اس کا واقعہ لکھا، اور دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، مقالات رحمانی کے اندر کتاب ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ لکھنؤ کے اندر ایک اللہ والے تھے مولانا عین القضات رحمۃ اللہ علیہ، اس کا لکڑی کا ایک ڈبیا تھا، لکڑی کا ڈبیا، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے سردار آتے تھے، ان سے قرضہ مانگتے، کروڑوں میں، لاکھوں میں، اربوں میں، جتنے میں مانگے، حضرت ڈبیا کھولتے تھے اور ایسے ایسے بنڈل نکال کے دیتے،
اور سال میں 2 مرتبہ پورے لکھنؤ والوں کی دعوت کرتے تھے. 40,000 آدمی کی دعوت کرتے. جب انتقال ہوا انگریزوں نے اس ڈبے کو کھولا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, کہیں سے کچھ نظر نہیں آیا. یہ کیا تھا؟ یہ ایمان کی پاور تھی, ایمان کی پاور. ایمان کو خدا نے بہت بڑا پاور دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے عمر تو بڑا ذلیل تھا, خدا نے تجھے دین کی برکت سے عزت دی. تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے, جب گشت چرانے کے لیے جاتا تھا شام کو آتا تھا, تیرا ماموں تجھے ڈانٹتا رہا, بیوقوف, بھوکا لے گیا بھوکا لے آیا, تیرے کو اونٹ چرانے نہیں آتے. اور ایمان لانے کے بعد, اسلام کے بعد خدا نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم کی. اور انگریزوں نے اس کے متعلق لکھا ہے, اگر اس عمر کو, عمر رضی اللہ عنہ, اس عمر کو 10 سال اور ملتے تو دنیا سے کفر و شرک کا نام و نشان مٹا دے. یا ایسا عمر پھر کوئی دنیا میں پیدا ہوتا تو دنیا میں کفر کا نام و نشان نہیں ہوتا. یہ کیا چیز تھا؟ ایمان کا پاور. تو میں عرض کر رہا تھا 4 بادشاہ, وہ قصہ عرض کر کے ختم کرتا. ایک نمرود جو سارے واحد اپنے وقت کا دنیا میں واحد بادشاہ تھا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں. دوسرا بخت نصر بنی اسرائیل کے اندر کافر تھا, واحد بادشاہ تھا. 2 مسلمانوں کا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام. ان 2 کی قیمت کیا ہے؟ کوئی نمرود کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں, اب نہ بیٹے کا نہ کسی کا, کافر بھی تیار نہیں. اور 2 مسلمانوں میں کون؟ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اور سکندر ذو القرنین. سلیمان علیہ السلام کو تو میں نے عرض کیا کہ ساری بادشاہت کی قیمت کیا کہتے تھے؟ ایک سبحان اللہ کے برابر. اور سکندر ذو القرنین کی نزدیک جب دنیا سے جا رہے تھے تو وصیت کی کہ میں جا رہا ہوں, میرا خات حالی چھوڑ دینا, کفن سے باہر چھوڑ دینا. کسی نے کہا یہ کیوں؟ کہا اور قبر سے بھی باہر رکھنا. کہا جب میرے قبر پہ کوئی آئے اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ سکندر ذو القرنین جس نے پوری دنیا پہ بادشاہی کی, موت آئے تو دنیا سے خالی ہاتھ چلا گیا, صرف عمل لے کر گیا. اور کسی نے پوچھا دنیا میں کبھی سکون ملا؟ مخزن اخلاق ایک کتاب ہے, اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. تمہیں دنیا میں کوئی سکون ملا ہے؟ کہا کوئی سکون نہیں ملا سوائے اس گھڑی کے جس میں میں نے اپنے اللہ کی عبادت کی, اللہ کو یاد. اس لیے میرے دوستو بزرگوں, شکر ادا کرو, اللہ پاک نے ہم آپ کو دین سے, اسلام کی دولت سے نوازا. جتنا ہم دین میں آگے بڑھیں گے, ایک ایک عمل دین کا کریں گے, اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی چمکائیں گے, مرنے کے بعد بھی چمکائیں گے. ہمارے نام کو روشن کر دیں گے, دنیا میں بھی عزتوں سے نواز دیں گے, اور دنیا میں بھی راحتوں سے نواز دیں گے, دنیا میں بھی خوشیوں سے نواز دیں گے, اطمینان قلبی سے نواز دیں گے, اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی اللہ ہماری کامیاب بنا دیں گے. اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے, کیا ارشاد فرماتے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ایک ہی ہے, وہ کیا؟ اسلام ہے. اسلام پہ چلو گے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو. جو نہیں چلے, فرعون بن گئے ساری دنیا کا بادشاہ, نمرود بن گئے ساری دنیا کے بادشاہ کی, نام اتنا ذلیل ہو گیا کہ نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں, رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق دے, اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.